السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم، آمين يا رب العالمین. تمام ناظرین کا استقبال ہے انشاءاللہ بإذن اللہ الکریم. آج ہم پڑھیں گے الدرس الاول من کتاب دروس اللغة العربیہ لغیر ناطقین بها. انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے پہلا سبق جو دروس اللغة العربیہ لغیر ناطقین بها جو کتاب ہے اس کا ہم پہلا سبق آج پڑھیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ الکریم. اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ قواعد تھے، رولز تھے جو متعلق تھے یعنی ریلیٹڈ تھے اس سبق کے یعنی چیپٹر نمبر 1 کے، یعنی جس میں ہم جو قواعد سیکھتے ہیں چیپٹر نمبر 1 میں وہ ہم نے پچھلے والے ویڈیو میں پڑھے ہیں یعنی سیکھے ہیں الحمدللہ. تو آج ہم پڑھیں گے مین سبق جو ہے الدرس الاول. اور ایک بات جو مجھے بولنی ہے آپ سے وہ ہے کہ ہم نے ٹیلی گرام گروپ جو ہے وہ کریٹ کیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو اس کی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دی جائے گی انشاءاللہ. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. الدرس الاول، پہلا سبق الدرس الاول. اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس میں ہم پڑھتے ہیں ہذا. ہذا کے کیا معنی ہے؟ ہذا کے معنی ہے یہ. انگلش میں کیا بولیں گے؟ دس. ٹھیک ہے. اور ہمیں کیا بولا تھا ہذا کے متعلق؟ ہم نے بولا تھا ہذا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسم اشارت. بہت آسان ہے. اسم اشارت یہ وہ اسم ہے جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. للمفرد، مگر مفرد ہونا چاہیے یعنی ایک کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. القریب، قریب بھی ہونا چاہیے. ٹھیک. المذکر، مذکر بھی ہونا چاہیے. العاقل و غیر العاقل. ٹھیک ہے. عاقل و غیر العاقل، چاہے عقل ہو یا نہ ہو، جو ہذا ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھا ہے. اب ہم کو جو یاد رکھنا ہے اہم نقطہ ہے جو ہے مختصراً، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پر اب یاد رکھ لیجئے. بیتن، کیا لکھا؟ بیتن. اس کے متعلق کچھ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے. بیتن کے اوپر جو دو پیش یہاں پر آیا ہے اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ اس کو بولتے ہیں تنوین. کیا بولتے ہیں؟ تنوین. آپ کو معلوم ہی ہوگا، دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں تنوین. کیا بولتے ہیں؟ تنوین. کیا بولا میں نے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں تنوین؟ آئے دیکھتے ہیں. بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بیتن یعنی جو تنوین ہے اس کے اوپر، اس کو تنوین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے آخر پر نون کی آواز نکلتی ہے. بہت آسان ہے. مثال کے طور پر بیتن، تانون پیش تن، دیکھیے یہاں پر نون کی آواز نکل رہی ہے آخر پر. ٹھیک ہے. کیا نکل رہی ہے؟ نون کی آواز آخر پر نکل رہی ہے. لیکن ہم کس طرح لکھتے ہیں؟ ہم اس طرح لکھتے ہیں با زبر بئی، تا دو پیش تن، بیتن. اسی وجہ سے اس کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تنوین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے آخر پر نون کی آواز نکلتی ہے. ٹھیک ہے. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ایک اور بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ جب بھی تنوین کسی بھی اسم پر داخل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب بھی تنوین کسی بھی اسم پر داخل ہوتی ہے تو تنوین کیا کرتی ہے؟ تنوین اس اسم کو انڈیفینٹ بنا دیتی ہے. تنوین اس کو انڈیفینٹ بنا دیتی ہے یعنی غیر معین چیز پر دلالت کرتا ہے وہ اسم اس وقت. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم کہیں گے بیتن. بیتن کے کیا معنی ہے؟ ہم بولتے ہیں ایک گھر. ٹھیک ہے. ایک گھر کیوں بولا ہم نے؟ کیونکہ اس کے اوپر تنوین ہے. یہ ناؤن جو ہے اس کو
انڈیفینٹ بنا دیتی ہے. کون بنا دیتی ہے؟ تنوین. ٹھیک ہے، انگلش میں کیا بولیں گے ہم؟ اے ہاؤس. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. دوسری مثال آپ دیکھیے، مسجدن. تنوین اس لیے اس کو بولتے ہیں یہاں پر کیونکہ نون کی آواز آتی ہے. دیکھیے مسجدن. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو تنوین بولتے ہیں. دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی تنوین اسم پر داخل ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ وہ اس کو انڈیفینٹ بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے، انڈیفینٹ بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے، غیر معین چیز پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ اسم جب بھی اس پر تنوین داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم بولیں گے ایک مسجد. ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ھذا مسجدن. ٹھیک ہے، آخر پر آپ کو یہ دن دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے، کیوں دینا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کا ترجمہ ہوگا یہ ایک مسجد ہے. ٹھیک ہے، یہ کا ترجمہ ہم نے کیا ھذا کا. ایک مسجد جو ہم نے کیا ترجمہ وہ مسجد کا کیا، مسجدن کا. جو ہم نے ہے استعمال کیا وہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب کمپلیٹ سینٹنس ہو، جب جملہ مفیدہ ہو تب ہم ہے استعمال کرتے ہیں. اگر جملہ مفیدہ نہ ہو تو ہم ہے استعمال نہیں کرتے ہیں. بس یہ آپ کو کچھ چیزیں یاد رکھنی ہیں، انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم آگے پڑھیں گے باذن اللہ الکریم. تیسری مثال آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، ھذا بابن. کیا معنی ہوگا اس کا؟ یہ ایک دروازہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دروازہ ہے. ھذا کتابن. یہ ایک کتاب ہے. ھذا قلم. یہ ایک قلم ہے. ھذا مفتاح. یہ ایک چابی ہے. ھذا مکتب. یہ ایک میز ہے. ھذا سریر. یہ ایک پلنگ ہے. ھذا کرسی. یہ ایک کرسی ہے. اب ہم کو پڑھنا ہے ما ھذا. اس کا کیا معنی ہے؟ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ما ھذا. ما کو ہم نے کیا بولا تھا؟ یہ کیا ہے؟ ما اسم استفہام. ٹھیک ہے، اسم استفہام. یہ وہ اسم ہے جو ہم سوال یا جملہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن لغیر العاقل. لیکن ہم اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جن کو عقل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے پہلا جملہ، ما ھذا. یہ کیا ہے؟ ھذا بیت. یہ ایک گھر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک گھر ہے. جو ہم نے یہاں پر ما استعمال کیا وہ ہم نے کس کے ساتھ استعمال کیا؟ بیتن کے ساتھ. اور جو بیت ہیں وہ ان میں سے آتا ہے جن کو عقل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اھذا بیت. کیا یہ گھر ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا حمزہ کے متعلق؟ ہم نے پڑھا تھا حمزۃ الاستفہام. ٹھیک ہے، حمزۃ الاستفہام. ٹھیک ہے، اور کیا پڑھا تھا ہم نے اس کے متعلق؟ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو اس کا آنسر ہوگا وہ یس یا نو میں آئے گا، نعم یا لا میں آئے گا. اور جو حمزۃ الاستفہام ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے عاقل ہو چاہے عاقل نہ ہو. ٹھیک ہے، اھذا بیت. کیا یہ گھر ہے؟ نعم ھذا بیت. دیکھیے یس اس کا آنسر آیا. ہاں یہ ایک گھر ہے. ما ھذا. یہ کیا ہے؟ ھذا قمیص. یہ ایک قمیص ہے. اھذا سریر. اھذا سریر. کیا یہ پلنگ ہے؟ لا نہیں، یہ ھذا کرسی. یہ کرسی ہیں. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اھذا مفتاح. اھذا مفتاح. کیا یہ چابی ہے؟ لا نہیں، نو. ھذا قلم. یہ ایک قلم ہے. ما ھذا. یہ کیا ہے؟ ھذا نجم. یہ تارہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کو
ایکسرسائز کرنی ہے. اب ہم کو ایکسرسائز کرنی ہے. تمرین، تمرین کا کیا معنی ہے؟ ایکسرسائز. ٹھیک ہے، یہاں پر کوشچن دیا گیا ہوا ہے، ہمیں اس کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہم کیا بولیں گے؟ ھذا ھذا مفتاح، ھذا مفتاح. آخر پر آپ کو دو پیش ضروری لگانا ہے. ٹھیک ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ہم کیا بولیں گے؟ ھذا کتاب. کیا بولیں گے؟ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے. کیا بولیں گے؟ ھذا قلم. ٹھیک ہے، ھذا قلم. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کیا بولیں گے اس کو؟ ھذا باب. ھذا باب، یہ ایک دروازہ ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ دیکھیے جو یہاں پر ما استعمال ہوا ہے وہ سب کے ساتھ استعمال ہوا ہے جو غیر ذوی العقول ہیں، یعنی جن کو عقل نہیں ہے ان کے ساتھ یہاں پر ما استعمال ہوا ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ہم کیا بولیں گے؟ ھذا ھذا بیت. ٹھیک ہے، ھذا بیت. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ہم کیا بولیں گے؟ ھذا کرسی. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، کرسی. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. اب ہم کو کرنا ہے ایکسرسائز نمبر 2. ٹھیک ہے، دوسری تمرین ہم کو اب کرنی ہے. اھذا بیت، کیا ہے؟ گھر ہے. ہم کیا جواب دیں گے؟ لا، نہیں. ھذا، یہ کیا ہے؟ مسجد. ٹھیک ہے، ہم کیا بولیں گے؟ ھذا مسجد. ٹھیک ہے، اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ ہم کیا بولیں گے؟ لا، نہیں. ھذا کیا ہے؟ قلم. ھذا قلم. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اھذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے؟ ہم کیا بولیں گے؟ نعم، ہاں، یس. ھذا قمیص. ٹھیک ہے، ھذا قمیص. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اھذا نجم، کیا یہ تارہ ہے؟ ہم کیا بولیں گے؟ نعم. کیا بولیں گے؟ نعم. ھذا نجم. ٹھیک ہے، ھذا نجم. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. اب دیکھیں یہاں پر ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. دیکھیے ما جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ مسجد کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جو مسجد ہے یہ غیر عاقل ہے. ٹھیک ہے، من ھذا، یہ کون ہے؟ دیکھیں یہاں پر ھذا تاجر، یہ ایک تاجر ہے یعنی بزنس مین ہے، اور جو بزنس مین ہے وہ یعنی ان میں سے آتا ہے جن کو عقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عقل دار، ہاں، عقل مند. ٹھیک ہے، ھذا کلب، یہ ایک کتا ہے. ٹھیک ہے، کلب کس کو بولتے ہیں؟ کتے کو. اھذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ ہم کیا دیں گے جواب؟ لا، نہیں. ھذا قط، یہ ایک بلہ ہے. ھذا حمار، یہ ایک گدھا ہے. اھذا حمار، کیا یہ ایک گدھا ہے؟ لا، نہیں. ھذا حصان، یہ ایک گھوڑا ہے. وما ھذا، اور یہ کیا ہے؟ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ الواو. ٹھیک ہے، اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی ہوتے ہیں اینڈ، اور. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس ٹائم. واو کے معنی ہیں اور. وما ھذا، اور یہ کیا ہے؟ ھذا جمل، یہ ایک اونٹ ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر من کس کے ساتھ استعمال ہوا ہے؟ جن کو عقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو ماں ہے وہ کن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ جن کو عقل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پر ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ھذا، کیا جواب دیا ہے؟ ھذا دیکن، یہ ایک مرغا ہے. ٹھیک ہے، مرغے کو بھی عقل نہیں ہوتی اس لیے ما استعمال ہوا ہے. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا مدرس، یہ ایک ٹیچر ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر کو تو عقل ہوتی ہی ہے اس لیے من استعمال ہوا ہے. بہت ہی آسان ہے. اھذا قمیص، کیا یہ ایک
قمیص ہے، لا نہیں، یہ کیا ہے؟ ہذا مندیل، یہ ایک رومال ہے، ٹھیک ہے۔ اقرا واکتب، پڑھو اور لکھو، ریڈ اینڈ رائٹ، یہ آپ کو کام لکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی، کام لکھنا ہوگا، کاپی بنانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا قلم، تو پیش ضروری دینا ہے آخر پر۔ ھذا کلب، یہ ایک کتا ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے، آخر پر بن دینا ضروری ہے۔ ھذا جمل، یہ ایک اونٹ ہے۔ اھذا کلب، کیا یہ ایک کتا ہے؟ لا نہیں، ھذا قط، یہ ایک بلّا ہے۔ اھذا دیک، کیا یہ مرغا ہے؟ نعم، ہاں، ٹھیک ہے۔ ہم ایسے بھی جواب دے سکتے ہیں نعم، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہمیں کوئی سوال کرتا ہے کہ کیا آپ کے پاس کاپی ہے، ہم کیا بولتے ہیں؟ ہاں، بس اتنا ہی بولتے ہیں۔ پھر جو ہم ایسے بھی بول سکتے ہیں کہ ہاں میرے پاس کاپی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بھی بولا جا سکتا ہے، یعنی صرف نعم سے جملے کو ختم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اھذا حصان، کیا یہ حصان کس کو بولتے ہیں؟ گھوڑے کو۔ اھذا حصان، کیا یہ گھوڑا ہے؟ لا نہیں، ھذا حمار، نہیں، یہ ایک گدھا ہے۔ ھذا مندیل، یہ ایک رومال ہے۔ اھذا ولد، کیا یہ ایک لڑکا ہے؟ نعم، ہاں، یہ لڑکا ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم نے بإذن اللہ الکریم، اللہ کی مدد سے، بعون اللہ تعالی، پہلا سبق مکمل کیا، ٹھیک ہے۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلے درس کے ساتھ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔